نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون صدق الله مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج جمعۃ المبارک ہے اور محرم الحرام کی 11 تاریخ۔ کل 10 محرم الحرام یعنی عاشورے کا دن گزرا اور بہت سے مسلمانوں نے یہ دن اس طرح گزارا کہ ڈھول پیٹتے رہے، تعزیہ نکالتے رہے، یعنی ڈھول پیٹ کر یہ سمجھے کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم میں شریک ہیں، اور تعزیہ نکال کر یہ سمجھے کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم بنا رہے ہیں، اور شربت پی اور پلایا اور یہ سمجھے کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم میں شریک ہیں، اور ہائی دوست کھیلا اور یہ سمجھے کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم منا رہے ہیں، اور بریانی کھا گئے اور کھلا دی، اور حلیم کھایا اور کھلایا اور سمجھے کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم منا رہے ہیں۔ یعنی یہ سب کام کیے اور ان سب کو غم حسین کی طرف منسوب کر دیا، اور سمجھے کہ ہم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی محبت اور عقیدت کا پورا اظہار کر دیا، اور اب ہماری آخرت میں گویا اہل بیت سے محبت کی وجہ سے نجات ہو جائے گی اور ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ اب آدمی سوچے کہ یہ جتنے کام کیے ہیں کیا ان پر آخرت کی نجات موقوف ہے؟ کیا یہ وہ اعمال ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے؟ کیا یہ وہ اعمال ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیے؟ ہر ایک کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ سب مسلمان ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ اب اگر کسی کے گھر میں اللہ حفاظت فرمائے میت ہو جائے اور اسے یہ کہا جائے کہ بھائی ڈھول بجاؤ کیونکہ تمہارے گھر میں غم ہو گیا ہے، تو اس غم کے اظہار میں تم ڈھول بجاؤ اور شربت پلاؤ اور ہائی دوس کھیلو، تمہارے گھر کے سامنے
ہائی دوست کھیلو اور ایک تعزیہ نکالو اور باجے بجاؤ اور ڈھول پیٹو اور بریانی پکاؤ، کیونکہ تمہارے گھر میں میت ہو گئی ہے، غم کا وقت ہے۔ تو لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ اس کے گھر میں غم ہو گیا ہے اور تجھے ڈھول بجانے کی لگی ہوئی ہے؟ کیا مشورہ دیتے ہو؟ تمہارا دماغ صحیح ہے؟ یہ ڈھول بجانے کا وقت ہے؟ یہ ہائی دوست کھیلنے کا وقت ہے؟ اس کے گھر میں تو غم ہے، میت پڑی ہوئی ہے، اور اس وقت کوئی بریانی کا موقع ہے اور شربت پینے پلانے کا موقع ہے۔ یعنی جب اللہ حفاظت فرمائے کہ کسی کے گھر میں میت ہو جائے، غم ہوا جائے، تو یہ سارے افعال معیوب سمجھے جائیں گے، اور کوئی مشورہ دے تو مشورہ دینے والے کو کہا جائے گا اس کا دماغ ہل گیا، یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ کام انجام دینے کا وقت ہے؟ غم ہے اس گھر میں، اور یہ جو سارے کھیل تماشے ہیں، ان کا غم سے کیا تعلق؟ تو اب اس بات کو سوچنے کے لیے کوئی مسلمان تیار نہیں۔ یعنی پورے پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان وہ ان جلسے جلوسوں میں نکلتے ہیں۔ کچھ جلسے جلوس کا انعقاد کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ دیکھنے والے ہوتے ہیں، خواتین ہوتی ہیں، مرد ہوتے ہیں۔ تو یہ سارا چکر کیا ہے؟ یعنی کیا یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ مذہب اسلام ہے؟ اس کی تلقین ہمارے نبی نے فرمائی، صحابہ نے یہ عمل کیے۔ کیا دین میں ان چیزوں کی گنجائش ہے؟ یہ دین ہے یا کوئی بے دینی ہے؟ کسی کو اس طرف سوچنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ جو کام کر رہے ہیں بس کیے جاؤ، سوچنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کاموں میں چٹخارا بہت ہے، مزہ بہت ہے، اور عنوان دین کا ہے اور لیبل دین کا ہے۔ بھائی یہ سارے اعمال آخرت میں پکڑ کا ذریعہ ہو جائیں گے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہوں گے۔ ذرا آدمی سوچے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں ہیں عاشورے کے دن، اور مسلمان ان کے نام پہ یہ جو ساری حرکتیں کر رہا ہے بغیر روزے کے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں سر دے رہے ہیں، اور یہ سجدہ نہیں کر رہا، نماز قضا کر رہا ہے مسلمان، انہی کے نام پر یہ سارے جلسے جلوس اور نماز کی کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں، نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں شہادت کے درجہ پا رہے ہیں۔ یعنی ایسی عجیب شہادت خود عبادت ہے، اور نماز عبادت اور روزہ عبادت، تو عبادت در عبادت در عبادت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کیفیت میں دنیا سے جا رہے ہیں۔ تو یہ کیفیت میں ایک پیغام قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو دے رہے ہیں، اپنے سے محبت کرنے والوں کو دے رہے ہیں کہ دیکھو دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی بندگی ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے۔ دیکھو کیسا سخت حالت ہے، جہاد کی حالت ہے، جنگ کی حالت ہے، میں نے روزہ نہیں چھوڑا، میں نے نماز نہیں چھوڑی، اور میں شہادت کا مقام حاصل کر کے جا رہا ہوں۔ دیکھو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین پر ایسے عمل کر کے جانا۔ وہ تو ہمیں پیغام دے کے جا رہے ہیں، اور ہمیں ان کے پیغام کی کوئی پرواہ نہیں کہ یہ کوئی پیغام بھی لینے کا ہے ان سے۔ نماز بھی کوئی پڑھنے کی چیز ہے، روزہ بھی کوئی رکھنے کی چیز ہے، یہ ادھم کرنے کی چیزیں ہیں، یہ سب منسوب کر دی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ تو بھائی ہم مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، سوچنا ہے کہ ہم مسلمان کس رخ پہ جا رہے ہیں۔ حالانکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سجدے میں سر دے کر شہادت کا مقام حاصل فرما رہے ہیں تو یہ سبق دے رہے ہیں کہ دیکھو بھئی سجدہ کبھی نہ چھوڑنا، نماز کبھی نہ چھوڑنا،
یہ ہمارے نبی کی طریقہ ہے، یہ ہمارے نبی کی زندگی ہے کہ کسی حالت میں نماز نہیں چھوڑنی، اور مسلمان نماز پہ نماز چھوڑے اور عاشق کا عاشق رہے کہ اس کو اہل بیت سے محبت ہے، یہ اہل بیت کا عاشق ہے، اس کو نماز کی پرواہ نہیں ہے۔ بھائی یہ ہم سب کے لیے غم کی بات ہے، دکھ کی بات ہے کہ آج مسلمان دین کے معاملے میں ایسا فقیر ہو گیا، اسے دین کی اتنی بھی سمجھ نہ رہی کہ دین کیا ہے اور بے دینی کیا ہے۔ نفس اور شیطان ہم پر ایسے حاوی ہو گئے کہ ہمیں یہی پتہ نہیں کہ دین کیا ہے اور بے دینی کیا ہے۔ یہ سارے کام جو کل مسلمانوں نے کیے ہیں اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اور مسلمان ہے کہ اس کو دین سمجھ کے کر رہا ہے، عقیدت اور محبت میں کر رہا ہے۔ یعنی یہ حال ہو گیا کہ ڈھول پیٹنے کی منت مان رہے ہیں مسلمان کہ بھئی ہم وہ بڑا ڈھول ہے اس کو بجائیں گے، اس کی منت ہے۔ یہ کیوں بجا رہے ہو؟ کہ تو منت مانی ہے اس لیے بجا رہے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لا رہے ہیں، وہ ہاتھ میں ڈنڈا لے کے وہ بڑا سا ڈھول بجا رہے ہیں، کہتے ہیں منت پوری کر رہے ہیں۔ مسلمان اس حال پہ پہنچ گیا، یعنی بے دینی کا اعلیٰ درجہ، بے دینی کی معراج پہ پہنچ گیا۔ تو اس لیے بھائی اپنی بھی فکر کرنی ہے، ان مسلمانوں کی بھی فکر کرنی ہے۔ نبی کی زندگی تو یہ تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشورے کے دن جہاد میں بھی، جنگ کی حالت میں بھی روزہ نہیں چھوڑ، کہ اپنے نانا کو دیکھا ہے کہ نانا جان کبھی عاشورے کا روزہ نہیں چھوڑتے تھے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج شہادت کا دن ہے، اس میں بھی روزہ رکھے ہوئے، سامنے دشمن کی فوج کھڑی ہے اور روزہ رکھا ہوا ہے، اور نماز کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے، شہادت کا مقام حاصل فرمائے۔ تو اس لیے بھائی یہ جو عاشورہ آتا ہے یہ ہمیں کچھ سبق دے کے جاتا ہے، یہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کے نام پر سب کچھ لگا دو، جان کی بھی بازی لگا دو، مگر اللہ کے دین کو بلند رکھو، اللہ کے کلمے کو بلند رکھو۔ ہمارا زندگی میں آنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کے دین کو سربلند کرنا ہے، اللہ کا دین سارے عالم میں پھیل جائے، ہر گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے زندہ ہو جائیں۔ مسلمان کا مقصد یہ تھا، باقی دنیا کمانا اور دنیا کی عیش و عشرت میں رہنا، دنیا کی ان حاجات و ضروریات کو پورا کرنا، یہ بھی اس کی بھی شریعت نے اجازت دی کہ ان سارے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے مقصد حیات وہ دین کی سربلندی ہے۔ جب دین کی سربلندی مسلمان کا مقصد ہوگی تو خود دین پر عمل کرے گا، اس کے گھر میں دین ہوگا۔ دیکھیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مقصد حیات دین کی سربلندی تھا، تو ان کے گھروں میں دین کیسا زندہ تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے ہجرت فرما رہے، تو ابا جان حضرت ابو قحافہ فرماتے ہیں کہ ارے کچھ رکھ کے جاتا، تو پوتی دادا کو جو نابینا ہیں پتھر جمع کر کے اوپر کپڑا ڈال کے ان پتھروں پر ہاتھ رکھوا رہی ہے کہ ابا جی بہت کچھ چھوڑ کر گئے، اور وہ ہاتھ پھیر کر سمجھے کہ ہاں شاید دراہیم ہیں، دنانیر ہیں، تو کہا پھر ٹھیک ہے۔ دین کی محنت کی تو گھر میں بھی دین زندہ تھا، اور جب دین کی محنت چھوٹتی ہے تو پھر گھروں سے بھی دین نکل جاتا ہے۔ تو آج ہم مسلمانوں نے دین کی سربلندی کے جذبے چھوڑ دیے، تو آج ہمارے گھروں سے دین کیسا نکلا کہ اب دیکھیے عاشورے کے دن روڈ بھرے ہوئے ہیں اور مسجدیں ویران ہیں۔ ظہر کی نماز میں مسجد میں 2 صفیں 2.5 صفیں اور پورا روڈ بھرا ہوا ہے، اور عصر کی نماز میں پورا روڈ بھرا ہوا ہے اور مسجد اس میں سناٹا ہے۔ تو مسلمان جب اس حالت پر آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ ہوتا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، ضرورت کی چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، غیر ضروری چیزیں وہ سستی ہوتی جا رہی ہیں، موبائل جو اتنی ضرورت نہیں ہے یہ سستے ہو رہے ہیں، نئے نئے ماڈل آ رہے ہیں اور نئے نئے اس میں فنکشن لگے ہوئے ہیں اور سستے میں سستے ہو رہے ہیں، جو 80,000 کا تھا وہ 25,000 کا ہو گیا۔
جو 25,000 کا تھا وہ 15,000 کا ہو گیا۔ یہ غیر ضروری اشیاء یہ سستی ہوتی جا رہی ہیں، جس سے بے حیائی پھیلتی ہے، منکرات پھیلتے ہیں، اور جو اشیاء ضرورت تھیں وہ مہنگی ہونے لگیں۔ لہٰذا پھل دیکھ لیجئے جو انسان کی ضرورت کے ہیں وہ مہنگے ہو گئے، اناج دیکھ لیجئے، گندم دیکھ لیجئے، جو ضرورت کی چیزیں ہیں، اشیاء ضرورت ہیں، وہ مہنگی ہو رہی ہیں، حتیٰ کہ پانی بھی اب پیسوں سے ملنے لگا۔ کیونکہ جب آدمی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پش ڈالتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اشیاء ضرورت کی قلت فرما دیتے ہیں، پھر اشیاء ضرورت مہنگی ملتی ہیں، پھر ضرورت کی چیزیں پیسوں سے ملتی ہیں، وہ ضرورت کی چیزیں جو اللہ تعالیٰ مفت میں دیتے ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے ایک دور تھا، اور آج بھی گاؤں دیہات میں دودھ جو ہے نا، دودھ وہ مفت میں ملتا ہے، کہ بھئی ایک آدمی کے گھر میں بکریاں ہیں، دوسرے کے گھر میں نہیں ہے، وہ کہتا ہے یار تھوڑا سا دودھ دینا، وہ مفت میں دیتا ہے۔ دودھ ایک ضرورت کی چیز تھی، تو وہ ایک زمانہ تھا کہ ہر گھر میں یہ مفت میں میسر تھا، اور آج دیکھ لیجئے کتنا مہنگا ہو گیا، اور خالص جو ہے وہ بہت ارزاں، بہت مشکل ہو گیا کہ خالص دودھ مل جائے۔ کیوں؟ کہ جو ضرورت کی چیز تھی اللہ تعالیٰ نے وہ مہنگی فرما دی، گراں فرما دی، اور اس میں قلت فرما دی۔ اور اگر آج بھی مسلمان صحیح رخ پر آ جائیں تو اللہ تعالیٰ پھر برکت کے دروازے کھول دیں، پھر وہی فراوانی ہو جائے۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستی والے ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کر لیں تو اللہ تعالیٰ آج بھی لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے اللہ کھول دیں۔ تو بہرحال یہ جو عاشورے کا دن گزرا، اتنے مسلمان یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا رہے، خواتین بھی، مرد بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، اتنا سارا معصیت کا ارتکاب کیا گیا۔ اب ذرا سوچئے، ایک باپ ہوتا ہے، ایک باپ ہے، اس کا بیٹا اس کی بات نہیں مانتا، اور اس کی بات کے علی الرغم وہ الٹا چلتا ہے، مخالف رخ پہ جاتا ہے، تو باپ کا دل پہ کیا بیتتی ہے، کیا اس کو صدمہ ہوتا ہے۔ ہمارے پاس بہت سے ایسے والد آتے ہیں جن کی اولاد ان کی بات نہیں مانتی، ان کے حکم عدولی کرتی ہے، تو وہ جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو دل کا جو زخم ہے وہ ایسا چھلکتا ہے کہ آنکھوں سے آنسو کی شکل میں ظاہر ہوتا، وہ بات پوری نہیں کر پاتے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ یعنی اولاد نہ مانے باپ کی تو ایسا باپ کے دل پہ صدمہ ہوتا ہے۔ تو نبی جو ہوتے ہیں نا، نبی، ان کو جو اپنی امت سے محبت ہوتی ہے وہ ہزاروں باپ سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں امت کی یہ کارگزاری پہنچتی ہوگی کہ دیکھو اے اللہ کے نبی، آپ کی امتی یہ عاشورے کے دن کیا کر رہے ہیں، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کی کیا کیفیت ہوگی۔ ایک باپ اپنے بیٹے کی نافرمانی اس سے برداشت نہیں ہوتی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، تو وہ نبی جو باپ سے زیادہ شفیق ہوتے ہیں امت پر اور امت کے لیے تڑپتے ہیں، ان کے قلب اطہر کی کیا کیفیت ہوگی کہ اتنے مسلمان اس طرح معصیت در معصیت میں مبتلا ہوں۔ تو ایسے موقع پر ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، ان مسلمان بھائی بہنوں کی طرف سے بھی توبہ استغفار کرنی چاہیے کہ یہ آخر کو ہمارے اپنے ہی ہیں اور ہمارے نبی کے امتی ہیں، کوئی غیر تو نہیں ہے۔ تو ان کے لیے تڑپنا، ان کے لیے کڑھنا، ان کے لیے سوچنا، ان کے لیے دعائیں مانگنا، یہ ایک سچے مومن کی جو ہے وہ معمول ہونا چاہیے، اس کے دل کا جذبہ ہونا چاہیے، اور دعا بھی ہونی چاہیے، تدبیر بھی ہونی چاہیے۔ تو دعا تو فوراً کرنے میں لگ جائے، تدبیر میں سوچے کہ یہ کر تو گئے،
اب ان سے انفرادی ملاقاتیں کی جائیں اور پھر ان سے محبت سے سمجھایا جائے، شفقت کے ساتھ سمجھایا جائے، درد اور سوز کے ساتھ سمجھایا جائے۔ امید ہے کہ ان کے دل میں بات اترے گی، کیونکہ آدمی جب ارتکاب کر لیتا ہے گناہ کا، اس کے بعد اسے دل سوزی سے سمجھایا جاتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ ہاں مجھے یہ منکر نہیں کرنا چاہیے، پھر وہ آئندہ کے لیے انشاءاللہ بچے گا۔ تو جو ہو چکا ارتکاب مسلمانوں کی طرف سے تو ٹھیک ہے، ہو گیا۔ اب ان پر گشتیں کرنا، ان سے ملاقاتیں کرنا، ان کو محبت سے سمجھانا، یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو مسجد میں آتے ہیں، جن کو اللہ نے مسجد میں بلایا ہے، مسجد میں روز بلاتے ہیں۔ یہ جو ہمارا مسجد میں آ جانا ہے، یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، ان کی عطا ہے، ان کی مہربانی ہے کہ اپنے گھر میں آنے کی توفیق دے دیتے ہیں۔ تو اب انہی کے بندوں سے تعلق بنانا، ان کو مسجد کی طرف لانا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو بہرحال یہ عاشورے کا دن گزرا، یہ چند باتیں عرض کرنی تھیں۔ یہ جو سورہ اعراف چل رہی ہے، ان آیات مبارکہ میں اعراف والوں کا تذکرہ چل رہا ہے، اور اعراف والے وہ جہنم والوں کو دیکھیں گے تو فرمایا کہ نادا اصحاب الاعراف رجالا یعرفونہم بسیماہم، کہ یہ اصحاب الاعراف پکاریں گے لوگوں کو جن کو وہ ان کی علامتوں سے پہچانتے ہوں گے۔ یعنی جہنم والوں کو دیکھیں گے تو جہنم میں بعض ایسے لوگ ان کو نظر آئیں گے جن کو دیکھ کر وہ پہچان جائیں گے کہ یہ تو فلاں ہیں جو دنیا میں ایسے تھے ویسے تھے۔ تو اب یہ اعراف والے ان کو پکار کر کہیں گے ما اغنا عنکم جمعکم، کہ تم کو آج تمہاری جماعت نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ دنیا میں تو تم اپنی جماعت، اپنی تنظیم، اس کی بڑی سپورٹ لیتے تھے اور ان سے بڑے فوائد حاصل کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ میں فلاں پارٹی کا آدمی ہوں اور وہ پارٹی مجھے سپورٹ کرتی ہے۔ تو آج وہ کہاں ہے؟ وہ تمہیں کیوں سپورٹ نہیں کر رہی؟ تم اتنی تکلیفوں میں ہو، اتنی پریشانیوں میں ہو، وہ تمہاری جماعت کہاں گئی؟ تمہاری پارٹی کہاں گئی؟ دیکھیے، اگر آدمی موازنہ کرے کہ آج کتنی جماعتیں لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف ابھار کر دنیاوی مفاد کی خاطر ایک دوسرے کی مخالفت میں ابھارتی ہیں، لڑاتی ہیں۔ وہ اس پارٹی کا آدمی، وہ دوسری پارٹی کا آدمی، وہ فلاں پارٹی کا لیڈر کہتا ہے کہ یہ خراب ہے، وہ کہتا ہے وہ خراب ہے، اور پھر اس کے پیروکار جو ان کے لیڈروں نے کہہ دیا اس پر چلتے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں اس جماعت میں ہوں تو مجھے یہ فوائد مل جائیں گے، میں اس جماعت میں ہوں، اس پارٹی میں ہوں تو یہ فوائد حاصل کر لوں گا۔ تو یہ سارے فائدے دنیا میں رہ گئے، حلال کی حرام کی تو تمیز کچھ تھی نہیں، اپنے فائدے مقصود تھے وہ حاصل ہو گئے۔ تو آج اب اعراف والے ان کو پہچان کر کہیں گے کہ ما اغنا عنکم جمعکم، کہ تم کو تمہاری جماعت نے، تمہاری پارٹی نے کوئی نفع ہی نہیں دیا۔ تم تو بڑے کہتے تھے کہ بھئی اس پارٹی میں شامل ہو جاؤ، یہ فائدے ملیں گے اور یہ کام ہو جائیں گے اور یہ سہولتیں ملیں گی۔ کہاں گئی تمہارے یہ سارے وعدے؟ پارٹی تمہاری مدد کیوں نہیں کر رہی؟ اور فرمائیں گے وما کنتم تستکبرون، اور جو تم بڑا تکبر کرتے تھے، بڑے اتراتے تھے کہ دیکھو ہم فلاں پارٹی میں، ہم فلاں پارٹی میں، جو تم تکبر کرتے تھے، اتراتے تھے، آج وہ تمہارا تکبر کہاں گیا؟ اور آج تمہاری وہ جماعت اور لیڈر کہاں چلے گئے؟ کیوں تمہاری مدد نہیں کرتے؟ تم اتنی تکلیفوں میں ہو، اتنی پریشانیوں میں ہو۔ اہؤلاء الذی اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ، کیا یہی وہ لوگ ہیں کہ تم دنیا میں قسمیں کھاتے تھے کہ ان کو اللہ کوئی رحمت نہیں دیں گے اور اللہ کی رحمت ان کو نہیں ملے گی؟ یعنی جنت والوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے کہ یہ دیکھو تم کہتے تھے فلاں شخص جنت میں نہیں جائے گا، اور اس کو حقیر سمجھتے تھے اور اس پر بھپتیاں کستے تھے اور ان کے مذاق اڑاتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے بھئی یہ تو ایسے ہی گرے پڑے لوگ ہیں، اب دیکھو یہ تو جنت میں چلے گئے۔ تم تو سمجھتے تھے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو تمہاری یہ باتیں کہاں چلی گئیں؟ تو اب یہ سب باتیں کر رہے ہوں گے۔ تو بھئی دیکھو یہ دن آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ ساری حقیقت بیان فرما رہے ہیں کہ یہ اعراف والے وہاں کھڑے ہو کر یہ جہنم والوں کو پکار کر کہیں گے کہ اب بتاؤ، جواب دو۔ تو فرمائیں گے کہ تم یہ کہ قسمیں کھاتے تھے دنیا میں
لا ینالہم اللہ برحمہ، کہ ان کو اللہ کی کوئی رحمت نہیں ملے گی۔ ادخلوا الجنہ، اب اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے کہ اے اعراف والوں تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب اعراف والوں کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دیں گے۔ کچھ عرصے اعراف والے بیچ میں رہیں گے، نہ دوزخ میں نہ جنت میں۔ اب اعلان ہوگا کچھ عرصے بعد، ادخلوا الجنہ، اے اعراف والوں تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، نہ تم پر کوئی خوف ہوگا نہ تم غمگین ہوگے، یعنی بہت عافیت کے ساتھ اور بہت خوشیوں کے ساتھ اب تم جنت میں رہو۔ اب جنت میں پہنچنے کے بعد نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی صدمہ ہوگا، نہ کوئی تکلیف ہوگی، نہ کوئی بیماری ہوگی۔ ہمیشہ کی راحت، ہمیشہ کا مزہ، ہمیشہ کی خوشی اور ہمیشہ کی راحت ہوگی۔ ایسی صحت کہ بیماری نہیں ہوگی، ایسی خوشی کہ غم نہیں ہوگا، ایسی زندگی کہ موت نہیں ہوگی، اور ایسی نعمتیں کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ ایسی نعمتیں ہوں گی کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، کسی دل میں خیال اور گمان نہیں گزرا۔ تو بھائی وہ نعمتوں کے لیے آج تیاری کرنی ہے۔ اب دیکھو بھائی، عاشورے کا دن گزرا، 9 محرم چلی گئی، 10 محرم گزر گئی، جس نے روزے رکھ لیے اس کے اکاؤنٹ میں آخرت کی بہت بڑی دولتیں جمع ہو گئیں۔ جس نے چھوڑ دیا چھوڑ دیا، جس نے کل صلاۃ التسبیح پڑھ لی اس کے کھاتے میں جمع ہو گیا خزانہ، جس نے چھوڑ دی چھوڑ دی۔ جس نے آج صلاۃ التسبیح پڑھ لی جمعے کے اعتبار سے، سورہ کہف پڑھ لی، بھئی اس کے خزانے میں جمع ہو گیا۔ جس نے نہیں پڑھی غروب عصر سے پہلے پڑھ لے تو اس کے خزانے میں جمع ہو جائیں گے نیکیاں۔ درود شریف پڑھ لے، استغفار کر لے، قرآن پاک کی تلاوت کر لے، یعنی جتنے اعمال آج جمع کر سکتا ہے بھائی، یہ موقع ہے آخرت کی زندگی سنوارنے کا۔ جتنا خزانہ آخرت آج جمع کر لیں گے کل بہت فائدہ ہو جائے گا، اور تھوڑی سی غفلت، تھوڑی سی سستی، تھوڑی سی لاپرواہی بڑا نقصان کرا دے گی۔ دیکھو جس نے روزہ کل رکھ لیا اس کے تو پچھلے سال کے گناہ معاف، اور اگر کوئی سوچے کہ یار میں آج رکھ لوں تو آج روزہ رکھنے کا ثواب تو مل جائے گا، مگر وہ فضیلت کے سارے 1 سال کے گناہ کی معافی وہ نہیں ملے گی۔ اب بھلے رکھتا رہے، سارے سال رکھتا رہے، سارے سال نفلی روزہ رکھنے کا ثواب تو ملے گا، مگر یہ جو خاص فضیلت تھی کہ اسے 1 سال کے گناہوں کی معافی، وہ فضیلت اب نہیں مل سکتی، وہ وقت چلا گیا۔ تو وقت پر جو محنت کر لی جاتی ہے بھائی وہ فائدے مند ہوتی ہے، سود مند ہوتی ہے، اور وقت پہ غفلت اور سستی یہ بڑا خسارہ اور نقصان کرا دیتی ہے۔ تو بہرحال ہمیں ہمت کرنی ہے، جتنے زیادہ اعمال آخرت کے ہو جائیں آدمی ہمت کر کے کر لے، کیونکہ نہ معلوم کب زندگی کا یہ سانس کا ڈورا ٹوٹ جائے، کب آخرت کی زندگی شروع ہو جائے، تو اس سے پہلے تیاری پوری کرنی ہے۔ حقوق اللہ کو دیکھے، جتنی قضا نماز ذمے ہیں، قضا روزے، زکوٰۃ وغیرہ، اس کی ادائیگی کی فکر کرے، جو رہ گئی ہیں اس کی وصیت کرے، اور جو حقوق العباد ہیں اس کی ادائیگی کی فکر کرے، جن کی حق تلفیاں ہو چکی ہیں ان سے معافی تلافی کرائے، جس کے قرضے ورضے دینے ہیں جلد سے جلد دینے کی فکر کرے، اس کی ترتیب بنائے، تاکہ جب دنیا سے جائے تو حقوق اللہ بھی پورے ہوں، حقوق العباد بھی پورے ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنا نسألك العافية ونسألك دوام العافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك۔